کا فیصلہ کیا اور نہ ہم نے جماعت چھوڑی ہے، بلکہ ہم نے اپنی بات اداروں میں کی ہے۔ اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزادی مارچ اور اس سے پہلے جب اداروں کے اندر دستور کے مطابق بات کرنے کی کوشش کی گئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو کے مقابلے پر شیرانی صاحب کا بعض دوستوں نے نام پیش کیا تو فوری طور پر 3 دن تک اجلاس نہیں ہو سکا، اور پھر مولانا نے مجبور کیا کہ مولانا شیرانی صاحب کو دستبردار کیا جائے، اور پھر اجلاس میں باضابطہ طور پر کوشش کی گئی کہ مولانا صاحب کو تاحیات امیر منتخب کیا جائے، تو اس پہ بھی بعض دوستوں نے دستور کا حوالہ دیا۔ جو فیصلے جماعت کے تحت ہوئے تھے ان فیصلوں پر یقیناً اس انداز میں عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ آزادی مارچ کے حوالے سے بھی ہماری گزارش یہی تھی کہ جن جماعتوں کے کرپشن کے حوالے سے ہم ان کو سہارا دینے کے لیے میدان میں نکلے ہیں، وہ خود بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، اور قوم نے دیکھا کہ 13 دن کے اندر انہوں نے اپنی ڈیل کر لی۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہمارے آزادی مارچ کے بعد باقاعدہ لندن کے لیے انہوں نے NRO حاصل کیا۔ آج وہ لندن میں اپنی صحت کا بہانہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ پھر 11 مہینے تک وہ اور ان کی بیٹی اور ان کی جماعت خاموش رہی، اور تو یہ تمام باتیں ہم نے جماعت کے اندر کی ہیں، کیونکہ اگر کل ہمارے ورکر تو وہ پوری جماعت سے استفسار ہوگا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی گروپ نہ بنانا چاہتے ہیں، نہ بنائیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بلاتی ہے تو میں تمام جماعت کو جو ہے پیش کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ PDM کے سربراہ ہے، تو پھر PDM کے 1.5-2 کروڑ آدمی جا کر پیش ہوں۔ اگر نواز شریف صاحب کے لیے PDM پیش نہیں ہو سکتی، اگر مسلم لیگ پیش نہیں ہو سکتی، اگر حسن اقبال خود جا کر جواب دہ ہے، تو پھر جمعیت کو اس حوالے سے یہ کہنا کہ جناب میں اگر کوئی مجھ سے کوئی حساب طلب کرتا ہے تو پوری جماعت جا کر جو ہے وہ پیش ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام PDM والے اپنی اپنی پارٹی کے حوالے سے پیش ہوں گے۔ اور یہی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جیسے دوستوں کے سامنے بات کی ہے شیرانی صاحب کو بھی، کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری جماعت ہے، میری جاگیر ہے۔ تو مختلف الخیال جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے، ظاہر ہے ان کا ایک لیڈر بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایک ویژن ہے، نہ کوئی ایک پروگرام ہے۔ مختلف مسائل سے 2-4 جماعتوں نے ایک اتحاد تو بنایا ہے۔ ہمارا اصل میں موقف یہی ہے کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک نہیں بارہا ملک پر حکومت ہی کی ہے، اور آج اگر ملک میں جو مسائل ہے ہمارے عوام کو PTI کی وجہ سے اس نے اس میں اضافہ کیا، لیکن یہ ایک تسلسل ہے، لہذا میں PTI اور PDM کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا ہوں۔ ان کے درمیان اختلاف پالیسیوں کی بنیاد پر نہیں ہے، کشمیر پالیسی ہو، IMF اور ورلڈ بینک سے قرضہ لینے کے پالیسی ہو، تعلیمی پالیسی ہو، صحت کے پالیسی ہو، خارجہ پالیسی ہو، تمام میں ان کا موقف ایک ہے۔ صرف 1-2 چیزوں پر اختلاف ہے، اور اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ نیب کے کیسز ہے۔ اس لیے PTI بھی انہی جماعتوں کے ایک تسلسل ہے، اور PDM کی جماعتیں اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل کر ڈائلاگ کرے کہ آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کیسے ہوگا۔ PDM کاؤنٹ کس کروٹ بیٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے PDM جس طرح اس میں ایک بڑی جماعت پیپل پارٹی ہے، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، مسلم لیگ کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اور میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کسی طریقے سے پیپل پارٹی سندھ حکومت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور ان کو یہ یقین تو نہیں ہے کہ آئندہ ان کی حکومت سندھ میں بنے گی یا نہیں بنے گی، نتیر اودار کی بنیاد پر وہ سیاست سر کر رہی ہے۔ 2021 PTI کی گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ PTI کی حکومت تو اس وقت بھی نہیں ہے، ایک ریئلٹی کی بنیاد پر یا امر واقعہ کے طور پر موجود ہے، لیکن جن اداروں نے ان کو سہارا دیا ہے اور ڈے ٹو ڈے اس کو چلانے کا ایک ایڈہاک ازم کی بنیاد پر یہ حکومت چل رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں
کہ خود حکومت ایک ایسے موقع کی تلاش میں ہے، خود یہ اعلان کر لے کہ ہم جا رہے ہیں. ہم نے جمعیت علماء اسلام سے اس کو فارغ کیا. اب وہ تنظیم بنائیں، تدریس کا کام کریں، کسی کی حمایت میں بیانات دیں اور جو بھی کرے. اب یہ ان کا اختیار ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس حوالے سے. سر اس کے پیچھے کوئی قوتیں کار فرما ہے اور ان قوتوں نے اس کو یہاں تک پہنچایا اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ نادانستہ طور پر استعمال ہوئے، بلکہ دانستہ طور پر وہ اس حکومت کے لیے یا اداروں کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اور اسرائیل کا نام جو ہے وہ موجودہ حکومت لیتی تھی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے حکومت کی پوری کوششیں ہیں. اور اس نے حکومت نے چاہا کہ کچھ بے ضمیر قسم کے لوگوں سے اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے کوئی رائے اور مہم چلائی جائے. جو ہے وہ کسی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ضمیر کا سودا کیا، جماعت کا سودا کیا. لہٰذا وہ جماعت سے فارغ ہیں، اس بارے میں ہم سے نہ پوچھا جائے تو بہتر. اچھا مولانا، بات یہ ہے کہ حافظ حسین احمد صاحب کو مسلم لیگ کی وجہ سے اخراج کیا گیا جماعت سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی دفعہ بھی جب آپ نے احتجاجی طریقے مسلم لیگ نے اپنا فائدہ اٹھایا کی وجہ سے نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب پہ وہ مسلسل تنقید کر رہے تھے اور آج نہیں، یہ عرصے سے اس کے باوجود جماعت نے ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ رکھا اور بیماری کی حالت میں بھی ہم نے اس کو عہدے پر فائز رکھا. لیکن اب جا کے اس نے شیر علی صاحب کی حمایت کی. یہ جو اسرائیلی ٹولہ ہے جن کا اخراج ہوا ہے، وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ جماعت کے بارے میں ایسی باتیں کرے. اگر اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی بہت کچھ مواد ہے جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. تو ہم نہیں چاہ رہے کہ کسی کی پردہ بنائی ہے، جماعت چلا لے جس طرح پہ چلاتے ہیں، جس حکومت کی حمایت کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرتے ہیں، اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں. ہم کو کچھ نہیں کہتے. سر پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے بغیر چل پائے گی؟ چلیں جی. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا سب سے بڑا حصہ ہے، یہ اس کو نکالتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کوئی تقسیم پی ڈی ایم میں ہے نہیں. جہاں تک جو ہے نا مختلف سیاسی جماعتیں، ایک سیاسی جماعت پی ڈی ایم میں ہے ہی نہیں. اور ہر ایک کے اپنے جو ہے نا خیالات ہیں، اس کی اپنی مینیفیسٹو ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، ان کا اپنا سٹینڈ ہے، اور اس سٹینڈ کے توسط سے وہ جو ہے نا اپنا موقف پیش ہے. سب کو اس بارے میں جو ہے متفق ہے. اور بعض کا خیال یہ کہ ہمیں جو ہے نا خصوصاً سینٹ کے انتخابات میں استعفے نہیں دینے چاہیے. اس سے پہلے اس میں باقاعدگی سے حصہ لینا چاہیے اور اسے مشترکہ ایک ساتھ سینٹ کا انتخاب لڑ کے اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے. بعض اس طرح کی سوچتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں، ہمیں مکمل طور پہ اس سینٹ کو مکمل طور پہ کرپل کرنے کی خاطر استعفے دینے چاہیے. اب یہ 2-3 خیالات آ رہے ہیں. اس ڈزنٹ مین کہ کوئی بڑی بائفرکیشن آ رہی ہے. تحریکیں ایک سٹیج سے نکل کے نیکسٹ سٹیج میں ایک دوسرا رخ اختیار کر لیتی ہے. کچھ پہلے یہ تمام مسائل حل ہوں. یہ مسائل حل ہونے میں کافی ٹائم لگے گا اور ہم اس ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں. اتنی جلدی بھی ہمیں نہیں ہے. آج یہ پوائنٹس ہم نے سامنے پیش کیے، کل نئے ہمارے پاس جو ہے نا طریقہ کار ہوگا، پوائنٹس ہوں گے، ہمارے پاس ایک فکر ہوگا، ایک خیال، ایک نظریہ ہوگا. اس کے توسط سے ہم اپنا کل اس سے بہتر کوئی لائے عمل پیش کر سکیں گے، پاکستان کے عوام کو اس ظلم و زیادتی سے بچانے. سر پی ٹی ایم کے 2021 میں کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کس کا؟ پی ٹی آئی کا. ہاں، پی ٹی آئی گورنمنٹ کا 2021 میں کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بارے میں تو میں کیا کچھ کہوں. ان کی طریقہ کار، ان کی کارکردگی، ان کے جو ہے منسٹرز کی نالائقی، ان کے پرائم منسٹر کی کمزوریاں خود اسے ڈبو رہی ہیں. جو سینٹ، جو ایم پی ایز کنٹرول ڈیموکریسی کے تھرو آئے ہوں، سب نہیں بکتے.
لیکن جو کنٹرول ڈیموکریسی کے توسط سے آئے ہوں، جن کے پاس کوئی فکر، نظریہ اور پارٹی نہ ہو، جو خواہشات کی بنیاد پہ آتے ہوں، تو ظاہر ہے ان کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. وہ اپنے کو بیچ کے مالی فائدہ حاصل کر کے ہی جو ہے نا اپنا مفاد اسی میں ہی دیکھتے ہیں. اور رہی بات خریدنے والوں کو تو سینیٹر بننا ہے، اسے تو پیسے ہی دینے ہیں. اور پیسے دینے والے اس وقت بھی بلوچستان کا رخ کر چکے ہیں. انہوں نے ابتدا کر دی آج سے 1.5 مہینے پہلے. اب دیکھیں کتنی کامیابی انہیں نصیب ہوتی ہے. سینیٹر منتخب ہونے کے لیے کیا ریٹ کوئی سننے میں آیا ہے؟ اب ریٹ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا کتنے ریٹس ہیں، لیکن ریٹ طے ہوتے ہیں حالات کے مطابق، مہنگائی کے مطابق. ڈالر جتنا بھی مہنگا ہوگا اسی طرح ریٹ بھی مہنگے ہوں گے. یہ ہے اس کی. تھینک یو سر.